بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المفہوم الحصری۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو مفہوم مخالف کے بارے میں ہو رہی تھی، اور مفہوم مخالف میں سے ابھی تک ہم مفہوم شرط، مفہوم وصف اور مفہوم غایت پڑھ چکے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ مفہوم حصر کے بارے میں ہوگی۔ مفہوم حصر کا مطلب یہ ہے کہ عربی ادب میں آپ کو کچھ الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں جو کسی شے کی محدودیت کو بیان کرتے ہیں، جو کسی شے کی انحصاریت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حصر قرآن میں بھی موجود ہے، روایات میں بھی آپ کو الفاظ حصر نظر آتے ہیں۔ انسان اپنی ڈیلی لائف میں بھی ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے اس بحث میں کہ جہاں کہیں پر کلمہ حصر موجود ہو تو کیا ہم اس حکم کو جو اس حصر کے ذریعے جو محدود کیا گیا ہے، جس حکم کو، کیا حکم اسی تک ہی منحصر ہوگا یا اس کے علاوہ جو ہے باقی افراد کو بھی ہم اس حکم میں شامل کر سکتے ہیں؟ آج کے ہماری گفتگو کا اصل جو عنوان وہ یہی ہے۔ بس ان کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے ان الفاظ کے بارے میں گفتگو کریں گے جو حصر پر دلالت کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت سارے الفاظ، سب سے پہلے اللہ ہے، انما ہے، بل اضرابیہ ہے، ضمیر فصل اگر مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ جائیں، تعریف المستند الیہ باللام یہ بھی ہے، اور جس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا اس کو اگر ہم مقدم کریں گے تو بھی یہ چیز جو ہے حصر پر دلالت کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان الفاظ کے بارے میں کمپلیٹلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے الفاظ حصر میں سے اللہ استثنائیہ ہے۔ استثناء کا مطلب ایکسیپشن کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز سے بعض افراد کو خارج کرنا۔ آئے استثناء مطلقاً یا بعد از نفی حصر پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جملوں کی دو قسمیں ہوتی ہے، یا جملہ جو ہے وہ مثبت ہے یا جملہ نافیہ ہے، جس میں ما ہے، لا ہے، اس قسم کے الفاظ جو ہیں موجود ہیں۔ اگر جملہ نافیہ ہو تو اس کا جو ہے انداز اور ہوگا، اور اگر جملہ جو ہے وہ نافیہ نہیں ہے تو اس کا اپنا ایک انداز ہے، اس کی جو ہے اسٹرکچر کہہ دیں، اس کی جو ہیئت ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ استثناء مطلقاً چاہے کلام منفی ہو یا مثبت یا نہیں، بلکہ جو ہے کلام نفی ہو تو اس وقت استثناء سے ہم یہاں پر حصر کو سمجھیں گے، لیکن اگر کلام جو ہے وہ مثبت ہو تو ہم حصر کو نہیں سمجھ سکتے۔ حصر کی تعریف یہ ہے کہ حکم منطوق صرف مستثنی منہ تک ہی محدود رہے گا اور مستثنی تک سرایت نہیں کرتا۔ اور اصولین کا موقف یہاں پر یہ ہے، کیا فرماتے ہیں اصولین؟ اس میں اختلاف نظر موجود ہے، چونکہ علمی جتنی بھی گفتگو جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہاں پر اختلاف نظر موجود ہوتا ہے، اور یہی حسن ہوتا ہے۔ اسی اختلاف نظر کی وجہ سے تحقیق جو ہے لوگ کرتے ہیں، اسی اختلاف نظر کی وجہ سے علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اختلاف نظر موجود ہے، تو ہم مصنف کی جو نظر اور اس کی جو دلیل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مصنف کیا فرماتے ہیں؟ لفظ اللہ استثنائیہ حصریہ پر دلالت کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات مصنف نے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ جو ہے اس کی دلالت، یہ اس لفظ کی جو دلالت ہے وہ کس چیز پر ہے؟ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے تبادر ہے۔ چونکہ تبادر کس چیز کی دلیل ہے؟ تبادر کو ہم اس وقت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جہاں کہیں پر ہمیں کسی لفظ کے موضوع لہ کے بارے میں شک ہو، یعنی یہ لفظ کس معنی کے لیے واضح ہوا ہے، یا بالفاظ دیگر ہمیں شک ہو کہ ایک لفظ کسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس معنی میں حقیقتاً استعمال ہو رہا ہے یا مجازاً استعمال ہو رہا ہے، تو حقیقت اور مجاز کی تشخیص کے لیے بھی ہم وہاں پر تبادر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے کہ وہ لفظ سنتے ہی اگر وہی معنی
اگر آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، چونکہ تبادر کے لیے یا تو قرینہ چاہیے یا وضع ہے، اور ہمارا مفروضہ یہ ہے یہاں پر کوئی قرینہ وغیرہ موجود نہیں ہے، بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے واضح نے وضع کیا تھا جس معنی کے لیے، تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر اس لفظ سے استثناء کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے حصریت پر دلالت کر رہا ہے۔ یہاں پر چند مثالیں بھی موجود ہیں، مثال کے طور پر لا تعاد الصلاۃ الا من خمس، مثلا نماز کا جو ہے اعادہ نہ کریں مگر 4-5 چیزوں میں سے کوئی ایک اگر ہو تو پھر جو ہے وہاں پر نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ الطہور والقبلہ والوقت والرکوع والسجود، یہ 5 چیزیں بیان کی ہے ایک روایت میں کہ اعادہ صلاۃ جو ہے ان 5 چیزوں میں سے کوئی اگر ایک کم ہوگی تو پھر جو ہے وہاں پر نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اور بہت ساری مثالیں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ الا جہاں کہیں ذکر ہو تو وہاں پر ہم اس جملے استثنائیہ کو حصر پر حمل کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حکم صرف ما قبل الا تک محدود ہے۔ یہاں پر جو کہا ہے لا تعاد الا من خمس کا مطلب اعادہ پھر 5 صورتوں میں ہی محدود ہے۔ یا ما ضرب الا زید، کس نے مارا؟ صرف زید نے کہا۔ یا آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں کے علاوہ کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے، تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے اسی چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو کلمہ ہے جو کنٹروورشل ہے، جس کے بارے میں جو ہے علماء نے بحث کی ہے، یہ بہت زیادہ یہ الفاظ جو ہے قرآن اور سنت میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں سے کلمہ انما ہے۔ کلمہ انما کی حصر بدارات 2 طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم 2 طریقوں سے کلمہ انما کی جو دلالت ہے حصر پر وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ کون سا طریقہ ہے؟ پہلا تبادر ہے کہ جہاں کہیں پر یہ کلمہ استعمال ہو اس وقت فوراً سامع کے ذہن میں کیا معنی آتا ہے، آیا وہ معنی استثناء والا معنی اس کے ذہن میں آتا ہے، حصریت اس کے ذہن میں آتی ہے یا نہیں۔ تو تبادر یہاں کیا ہوتا ہے؟ تبادر جو ہے جہاں پر انما کا لفظ، عربی کا جو لفظ ہے اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پر ہمارے ذہن میں فوراً یہاں پر حصریت جو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے لغویین کی تصریح، چونکہ ہماری گفتگو الفاظ کے وضع کے بارے میں، کیا یہ الفاظ حصریت پر دلالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو چونکہ لغت والے یعنی جن لوگوں نے لغت میں کام کیا ہے یا جو لغت کو وضع کرنے والے ہیں یا لغت کے جو ماہرین ہیں، اگر وہ کسی لفظ کے بارے میں صریحتاً کہہ دیں کہ یہ لفظ فلاں معنی پر دلالت کرتا ہے تو ان کی بات پر عمل کرنا بھی بعض اوقات ضروری ہے، کہ اگر وہ لفظ کی جو دلالت ہے وہ صریح ہو۔ صریح کا مطلب یہ ہے جس میں احتمال خلاف پایا ہی نہ جاتا ہو۔ آیات کریمہ میں تتبع سے بھی انما کی دلالت حصر پر ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم آیات کریمہ قرآن مجید میں جو مختلف قسم کی آیتیں موجود ہیں ان آیات میں تحقیق اگر کریں گے تو یہ جو مطلب ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس مطلب پر مؤید اور شاہد جو ہے ہمیں قرآن سے مل سکتا ہے۔ جیسے کہ حصر کی جو قسمیں ہیں، انما حصر ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو یہاں پر 2 قسم کے حصر جو ہے اللہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حصر الحکم فی الموضوع، ایک دفعہ یہ ہے کہ حکم موضوع میں منحصر ہے، اور بعض اوقات موضوع حکم میں منحصر ہے، یہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ کیا حکم موضوع میں منحصر ہے، جیسے کہ آیت کریمہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہاں پر ولی ولایت کا ایک حکم ہے، یہ حکم منحصر ہے صرف 3 ہستیوں میں، اللہ ہے ورسولہ اور اللہ کا رسول ہے، اور والذین آمنوا الذین اور وہ لوگ ہیں جو یقیمون الصلاۃ جو نماز اقامہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ اتری تھی جب آپ نے حالت رکوع میں سائل کو جب سوال کر کر کے سائل جب تھک گیا، جب وہ تقاضا کر رہا تھا، تو اس وقت جب آپ حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی کو سائل کو جب آپ نے دے دی، تو جب آپ نے انگوٹھی اللہ کے راہ میں اس سائل کا حوالہ کر دیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، کون ہے ولی؟ صرف ولی انما یعنی حصر ہے، ولایت یا اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ راکعون اور حالت رکوع میں۔ اور بعض اوقات حصر الموضوع فی الحکم، بعض اوقات موضوع حکم میں منحصر ہے،
پہلی والی جو مثال، بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم، جیسے کہ صرف حرام کیا ہے؟ میتہ ہے، دم ہے، لحم الخنزیر ہے. اسی یہاں سے جو علماء جو ہے وہ کل شیء لک حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک اس کی حرمت پر کوئی دلیل دلالت نہ کریں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ تو کلیئرلی ڈیفائن ہے، واضح طور پر موجود ہے، ان کے بارے میں صراحت موجود ہے کیا کیا چیزیں حرام ہیں. بس جن چیزوں کے بارے میں ہمیں شک ہو، ہاں یہ صرف دماء اور فروج کے علاوہ ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے. ان کے علاوہ باقی تمام تر موارد میں کیا ہے؟ یہی دلیل ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت بھی موجود ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم یا انما ينهاكم الله. آپ دیکھیں یہاں پر انما بھی کیا ہے؟ انما ينهاكم الله، اللہ تمہیں روکتا ہے، نہیں کرتا، عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے دین میں تمہارے ساتھ جو ہے کیا کیا تھا؟ تمہارے ساتھ جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا ہے. تو ان لوگوں سے جنگ کرنے کا جو ہے حکم یہاں پر موجود ہے. یعنی جو لوگ کافر تھے، جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ محبت آمیز رویہ جو ہم اختیار نہیں کر سکتے. اب جو حصر الموضوع فی الحکم کی مثال کیا ہے؟ اس میں جو آیت کریمہ موجود ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ. بس یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آیت جو ہے کہہ رہی ہے کہ انما، اے رسول، آپ کیا ہے؟ آپ انما انت، یعنی بتحقیق آپ ہیں کیا ہے؟ منذر، انذار کرنے والا. ان لوگوں کو انذار کہتے ہیں، بشارت کے ساتھ جو ہے ڈرانے والا، تخفیف کرنے والے کو منذر کہا جاتا ہے. تو یہاں پر موضوع انت موضوع ہے، رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف انذار ہے، منذر ہے آپ بس. تو یہ موضوع منحصر ہو گیا کس میں؟ حکم میں. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں بھی موجود ہیں یہاں پر. اب اس کے بعد تیسرا جو لفظ ہے وہ بل ہے، بل اضرابیہ. اب بل کی چند قسمیں موجود ہیں، بلکہ 3 اہم قسمیں موجود ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ مضرب عنہ کو سبقت لسان، غفلت اور سہو کی وجہ سے ذکر کیا گیا. فرض کریں کہنا کچھ اور چاہتے تھے اور کہا کچھ اور جا رہا ہے. مثال کے طور پر جاءنی زید بل عمر، کہنا یہ چاہتا تھا عمر آ گیا ہے لیکن غلطی سے زید کا نام لیتا ہے. اب پتہ چل گیا کہ غلطی، جیسے اس نے کہا جاءنی زیدن، ہاں متوجہ ہو گیا، تو پھر کہا نہیں زید تھی بلکہ عمر آ گیا ہے. بس بل کے ذریعے مقصود کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں پر بل کی دلالت حاصل پر نہیں ہوگی. بل کو تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، تاکید کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مضرب عنہ توطیہ اور تمہید کے لیے ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر بھی دلالت حاصل پر نہیں ہوگی. اور قرآن میں بھی آیت موجود ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. یہاں پر کیا ہے؟ وہ اسی کے لیے آیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ. یہ توطیہ ہے، یہ مقدمہ ہے حقیقت میں، بل اس چیز کو بیان کرنے کے لیے. یہاں پر بھی حاصل پر دلالت نہیں ہوگی. اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے مقام ردا. بل کو مقام ردا اور ابطال میں ذکر کیا جائے، یعنی کسی چیز کو غلطی سے کہیں کوئی ذکر کرتا ہے، اب بعد میں اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، اس کو کلیئرفائی کرنے کے لیے، میرا مقصد یہ نہیں تھا، اس کو وہ پہلی جو بات ہو گئی تھی وہ غلط تھی، اور یہ بتانا مقصود ہو کہ مضرب عنہ باطل اور غلط ہے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے بل کو لایا جاتا ہے. جیسے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. یہاں پر وہ جو لوگ کہتے تھے کہ اتخذ الرحمن، اللہ نے اپنا کسی کو بیٹا قرار دے دیا ہے، کہتے یہ بات غلط ہے. عباد مکرمون، وہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں. یعنی پس پہلی جو انہوں نے بات کی تھی اس کو مکمل طور پر اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. اس صورت میں جو لاسٹ جو اس کی جو قسم ہے، اس صورت میں بل اضرابیہ حصر کو دلالت کرتا ہے اور جملہ حصریہ کا مفہوم ہوگا. یعنی کیا ہے؟ بل عباد مکرمون، اللہ کے بندے ہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف. کلمہ اللہ کا مفہوم ہے یا نہیں ہے؟ مصنف کا نظریہ اور دلیل بیان کریں. دوسرا سوال، کلمہ انما حصریہ کی کتنی قسمیں موجود ہے؟ اور تیسرا سوال، بل کی قسمیں بیان کریں. اور لاسٹ کوشچن ہے، بل کی قسموں میں سے کس قسم کے لیے مفہوم ہے وہ آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.